بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے عظمت والدین، والدین کی عظمت، والدین کی شان۔ تو اسی طرح الخطیب بک میں کچھ اس طرح لکھا گیا ہے کہ ایک غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ دوسری بار پھر اس شخص نے یہی سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ دوسری بار پھر اس شخص نے یہی سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ چوتھی بار پھر اس شخص نے جب یہی سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ۔ اس شخص کے 3 بار سوال کرنے پر آپ نے فرمایا کہ تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے، اور چوتھی بار فرمایا کہ تیرا باپ۔ اس فرمان عالی شان سے معلوم ہوا کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو۔ اگر ماں جنت ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے، ماں جنت ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے۔ جنت کو راضی کرنے کے لیے پہلے باپ کو راضی کرو، جنت میں جانے کے لیے پہلے باپ کو راضی کرو، پھر ماں کو راضی کرو۔ اسی طرح الخطیب بک میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اپنے بوڑھے باپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو اب گھر میں نہیں رکھ سکتا، آپ کی وجہ سے گھر میں لڑائیاں اور فتنہ فساد پڑتا ہے، میں آپ کو گھر میں نہیں رکھ سکتا، میں آپ کو گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ بوڑھے باپ نے کہا، اے بچے، میں اب اس عمر میں کہاں جاؤں گا؟ تو بیٹے نے کہا، مجھے نہیں پتا، آپ جہاں مرضی چلے جائیں۔ باپ نے کہا، بیٹے، مجھے تو اس عمر میں نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے خود ہی چھوڑا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے خود ہی کہیں چھوڑا۔ بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے بابا جان، میں آپ کو صبح کہیں چھوڑ آؤں گا۔ صبح کا وقت ہوا، بیٹے نے باپ کو کہا، چلیں بابا جی، گھر چھوڑنے کا ٹائم آ گیا، ہم چلتے ہیں۔ اور بیٹے نے ساتھ ایک کمبل پکڑ لیا۔ پھر جب اسی طرح گھر سے باپ اور بیٹا نکلنے لگے تو پیچھے سے 9 سال کے بچے نے اپنے دادے کو اور اپنے باپ کو آواز دی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اسی طرح باپ، بیٹا اور پوتا چل دیے۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے تو بیٹے نے باپ کو کہا کہ آپ آج کے بعد اسی جنگل میں رہیں گے، آپ آج کے بعد اسی جنگل میں رہیں گے۔ باپ نے کہا، بیٹا تو مجھے کہاں جنگل میں چھوڑ کر جا رہا ہے، میں یہاں پر کیسے رہوں گا؟ بیٹے نے کہا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا، آپ آج کے بعد ادھر ہی رہیں گے۔ باپ نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، جس حال میں تم خوش ہو خوش رہو، ٹھیک ہے، میں آج کے بعد ادھر ہی رہوں گا۔ تو پھر جب بیٹے نے اپنے باپ کو ایک کمبل دیا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، یہ کمبل آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور جب کمبل دے کر چلنے لگا تو 9 سال کے بچے نے اپنے باپ کو کہا کہ ابا جان، آپ ذرا رک جائیں، ذرا ٹھہر جائیں۔ باپ رک گیا تو اس بچے نے اپنے دادے سے وہ اپنا کمبل کھینچا، دادے سے وہ اپنا کمبل کھینچ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور ایک ٹکڑا دادے کو دیا اور دوسرا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا۔ باپ نے کہا، اے بیٹے، تو نے اپنے دادے کا کمبل کیوں پھاڑ دیا اور اس کے کیوں 2 پیس کر دیے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ تو نے ایک پیس اپنے دادے کو دے دیا اور دوسرا پیس اپنے پاس رکھ لیا۔ بیٹے نے کہا، ابا جی، آج آپ جوان ہیں،
اور دادا بوڑھا ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے دادے کو، میرے دادے کو اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا، تو میں چاہتا ہوں کہ کل جب میں جوان ہو جاؤں تو اسی طرح میں بھی آپ کو گھر سے نکال دوں گا، تو اس وقت میں آپ کو یہ کمبل کا ٹکڑا دوں گا۔ حاضرین، اس فرمان سے معلوم ہوا کہ تم لوگ جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ آخر میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز چینل کو دیکھنے سے پہلے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔